السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ آج اس محفل میں میں آپ کے سامنے نماز کا طریقہ صفت الصلاۃ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ گویا کہ نماز ہماری ویسی ہی ہونی چاہیے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ نماز کا طریقہ کیا ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ باوضو ہیں اور وضو کرنے کے بعد اب آپ مصلی پر ہیں، باوضو ہیں، وضو کے بعد آپ کو نماز کس طرح سے اسٹارٹ کرنی ہے اور آخر تک پہنچانا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو رفع الیدین کرتے ہوئے کندھے تک یا کان کی لو تک رفع الیدین کریں اور اللہ اکبر کہہ کر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیں۔ دایاں ہاتھ اوپر ہوگا اور بایاں ہاتھ نیچے ہوگا۔ یہاں پر یہ یاد رہے کہ کچھ لوگ جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو، انگوٹھے کو کان پر لے جاتے ہیں۔ اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل موجود ہے۔ آپ نے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر باندھ لیا۔ اب آپ کو دعا پڑھنی ہے اور دعا آپ پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یا اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں جیسے اللہم باعد بینی و بین، اخیر تک یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کا پڑھنا سنت ہے اور پہلی رکعت کے ساتھ اگر چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد مردود شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ طریقہ بتلا رہا ہوں نماز کا۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب قرآن سے کوئی بھی سورت، کوئی بھی آیت جو آسان ہو آپ کو، اس سورت کو یا اس آیت کو آپ پڑھیے۔ مقتدی پر امام کی قرأت سننا واجب ہے۔ مقتدی کون ہوتا ہے؟ مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھے اس کو مقتدی کہتے ہیں۔ قرأت سننا واجب ہے، وہ امام کے ساتھ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھے گا، اس چیز کا خیال ہونا چاہیے۔ جب آپ نے کوئی سورت پڑھ لی، اب آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع میں جائیں، یعنی اپنے دونوں ہاتھ کو کان کی لو یا کندھے تک اٹھائیں اور رفع الیدین کرتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں آپ کو جانا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھیں اس طرح سے کہ یہ پنجہ آپ کا گھٹنے کو بالکل پکڑے ہوئے ہو اور آپ کی پیٹھ رکوع میں بالکل سیدھی ہو، نہ اوپر اٹھی ہو اور نہ ہی نیچے جھکی ہوئی ہو، بالکل برابر میں رہے۔ وہاں پر آپ کو رکوع کی دعا جو پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، یعنی میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں، یا اسی طرح سے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اور اس کے علاوہ بھی تسبیحات ہیں، تین مرتبہ اس کو کہنا ہے آپ کو۔ ایک بار کہنا واجب ہے اور ایک سے زیادہ کہنا سنت ہے۔ اسی طرح سے جب آپ نے رکوع کی دعا پڑھ لی، اب رکوع سے اٹھنا ہے آپ کو۔ کیا کہنا ہے؟ سمی اللہ لمن حمدہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیے، رفع الیدین کیجیے کندھوں تک یا پھر کان کی لو تک۔ رفع الیدین کرتے ہوئے آپ کو رکوع سے اٹھنا ہے اور کہنا ہے سمی اللہ لمن حمدہ، یعنی اللہ نے اس شخص کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر جب سیدھا کھڑے ہو جائیں، رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیں تو کہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ پھر سجدے کے لیے جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہیں۔ آپ کھڑے ہوئے تھے، اب آپ کو سجدے میں جانا ہے، سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے، لیکن اس وقت آپ کو رفع الیدین نہیں کرنا ہے، سیدھے سجدے میں چلے جانا ہے اور سیدھے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں یاد رہے کہ آپ 7 اعضاء پر سجدے کریں گے یا کریں گی، 7 اعضاء پر، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں قدم، یہ 6 ہو گئے، پیشانی اور ناک دونوں ملا کر کے یہ 1 ہوتا ہے۔ اس طرح سے 7 اعضاء پر آپ سجدے کریں۔ یہ یاد رہے کہ سجدے میں آپ کو کیا پڑھنا ہے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی یا سبحان ربی العالی وبحمدہ۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ
کہ سجدے میں آپ کو اپنے دونوں ہاتھ کو کان کے برابر رکھنا ہے اور یہ حصہ جو ہے آپ کے پیٹ سے دور ہونا چاہیے اور اس طرح سے آپ کو سجدہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ سمیٹ کر کے سجدہ کریں یا عورتیں جس طرح سے بچھا کر کے ہاتھ کو بچھا دیتی ہیں اس طرح سے سجدہ کریں تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کا ہاتھ کان کے برابر ہو اور یہ کوہنی آپ کے پیٹ سے دور ہونی چاہیے، زمین پر بچھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. پھر دونوں سجدوں کے درمیان کے لیے سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں. یعنی پہلا سجدہ آپ نے کیا ہے، اب آپ کو سر اٹھانا ہے تو اب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے، لیکن یہاں پر آپ کو رفع الیدین یا کچھ نہیں کرنا ہے، صرف سجدے سے اٹھ جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور اس کو جلسے استراحت کہتے ہیں. اپنے بائیں پیر کو بچھا کر اس پہ بیٹھ جائیے اور اپنے دائیں پیر کو کھڑا کر لیجیے. بائیں پیر پر بیٹھنا ہے، دائیں پیر کو کھڑا رکھنا ہے اور اس کی انگلیاں قبلہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں. اس کی انگلیاں قبلہ کی طرف، یعنی اس طرح سے قبلہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں. دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھک ہے، یعنی پہلا سجدہ آپ نے کیا اور اس سے آپ اٹھ گئی، اب آپ کو دعا پڑھنی ہے رب اغفر لی، یا اس کے علاوہ یعنی یہ دعا پڑھ لیجئے، یا اس کے علاوہ اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا بھی منقول ہے اور اس کے علاوہ بھی دعائیں منقول ہیں. پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدہ کریں، اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدہ کریں. جس طرح سے پہلے سجدے میں آپ نے دعا پڑھی تھی اسی طرح سے دوسرے سجدے میں بھی آپ دعا پڑھیں گی. اس طرح سے بقیہ نماز میں آپ کو پوری نماز مکمل کرنا ہے. یہ ایک رکعت آپ کی ہو گئی. اور جب دوسری رکعت سے فارغ ہو جائیں تو پہلے تشہد کے لیے بیٹھ جائیں جیسے آپ کو پہلے بتلایا گیا. اس طرح سے دوسری رکعت سے فارغ ہونے کے بعد پہلی رکعت کے لیے آپ بیٹھ جائیں اور اپنی داہنی ہتھیلی کو اپنی ران یا گھٹنے پر رکھیں، ہتھیلی کو ران پر یا گھٹنے پر رکھیں اور بائیں ہتھیلی کو بائیں ہاتھ یا گھٹنے پر رکھیں. تمام انگلیاں سمیٹ لیں اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں. یہ دائیں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس کو اس طرح سے سمیٹ لیں اور اس انگلی سے، شہادت کی انگلی سے آپ اشارہ کریں گی. اور یہاں پر اب آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے. تیسری رکعت پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور رفع الیدین کر. جب پہلے تشہد سے اٹھیں تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر کے آپ یہ رفع الیدین کریں. پھر جب آخری رکعت سے فارغ ہوں تو تشہد کے لیے جلسے تورک کریں. جلسے تورک کس کو کہا جاتا ہے؟ جلسے تورک کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی تیسری رکعت ویسے پڑھنی جیسے آپ نے پڑھی پہلی اور دوسری رکعت. تیسری رکعت ہوگی، اب چوتھی رکعت پڑھ کر کے آپ آخری جلسہ کے لیے تشہد کے لیے جب بیٹھیں تو جلسے تورک کرنا ہے. جلسے تورک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دایاں پیر آپ کا کھڑا ہوگا اور بایاں پیر آپ کا اس کے نیچے چلا جائے گا اور آپ کولہے کے اوپر بیٹھ جائیں اور اس طرح سے آپ کا جو ہے بایاں پیر باہر نکل جائے گا. اس کو کہتے ہیں جلسے تورک. اور یہ جلسے تورک جو ہے 2 رکعت والی نماز میں نہیں ہوتی ہے اور نہ نفلی نمازوں میں، بلکہ 4 رکعت والی نمازوں میں جلسے تورک کیا جاتا ہے. اگر 2 والی نماز ہے جیسے فجر ہے یا نوافل ہیں تو جلسے افتراش، جس کو جلسے افتراش اس کو کہتے ہیں، جو سیدھے بیٹھے رہتے ہیں یعنی پیر ہی پر جس میں بیٹھے رہتے ہیں، اس کو جلسے افتراش کہا جاتا ہے. اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو جلسے تورک نہیں کریں گے، یعنی آپ کا بایاں پیر باہر نہیں نکلے گا. پھر اخیر میں جلسے تورک میں بیٹھے ہوئے تھے، اخیر میں کیا پڑھیں گے؟ التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور پھر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعا پڑھیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ثابت ہیں، جو چاہیں آپ پڑھیں. اور یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ سلام پھیر دیں، دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طرح سے آپ کی 4 رکعت مکمل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.